السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ پردہ اور جو محرم اور نامحرم کی جو بے تکلفی ہے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کرتی جا رہی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے، ہم موبائل تو رکھ لیتے ہیں لیکن موبائل کے مسائل سے واقف نہیں۔ موبائل کو کیسے یوز کیا جائے گا جو ہمارے بھلائی کا ذریعہ بنے گا۔ موبائل نے بھی ہمارے معاشرے کو بے تکلفی کی طرف اور بے راہ روی کی طرف، بے شرمی کی طرف دھکیل دیا۔ جیسے دن بدن باطل طاقتوں نے حیا، شرم، پردے کو ختم کرنے کے لیے ایک سازشیں کی کہ جگہ جگہ ایسے پارک بنا دیے جائیں جہاں نوجوان بچے اپنے خواہشات کی اتباع میں آسانی ہو، ان کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، کیونکہ اسلامی معاشرے کے اندر اجنبیت نہیں ہے۔ یہ فلیٹ کا نظام اس لیے بنایا گیا کہ لوگ ایک دوسرے فلیٹ میں بڑے بڑے گناہ کریں، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو۔ شریعت کے اندر ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے کہ بھائی اگر کوئی برا کام کرے، تمہارے اندر طاقت ہو تو اس کو روکو۔ اس کو اجنبیت پھیلائی گئی۔ اسلام کے اندر یہ جو ٹوکنے کا، کہنے سننے کا جو معاملہ ہے، اس معاملے میں بڑی بھلائی اور انسان کے لیے بڑی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ تو پردہ، معاشرت، پورے خاندان کا نظام، قرآن نے کہا ہے اس بات کو وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ تمہارا تعارف، تمہاری پہچان تمہارا قبیلہ اور خاندان ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں خاندان سے کیا ہوتا ہے، خاندان سے کیا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، جو ہماری جو سنسکرتی ہے، یعنی ہماری سنت، ہماری شریعت، ہمارا اسلام، اگر پوری دنیا کے اندر اگر ہم حفاظت کر سکتے ہیں، وہ خاندانوں کے ذریعے حفاظت ہوتی ہے۔ کہ خاندان میں اگر ہمارا رشتہ ہوا آپسی تو خاندانی جو طاقت ہے وہ بھی مضبوط ہوتی ہے، سنت شریعت پہ بھی عمل ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں شادی، کزن میرج کو جو ہے اس پہ فوکس کیا گیا ہے کہ آپ اس بچی سے اپنے لڑکے کی شادی کریں جس بچی کو آپ بچپن سے جانتے ہو، جو آپ کے رشتہ داریوں میں ہو، کیونکہ رشتہ داری کا پہلا حق ہوتا ہے۔ اور جو آج کل ایک معاشرہ جو چل گیا ہے موبائل کے ذریعے، بغیر موبائل کے بھی، کہ بے پردگی کی وجہ سے کہ کیا ہو رہا ہے کہ جو نوجوان بچے، نوجوان بچیاں آپس میں ملنا جلنا اور بے تکلفی نے سمجھیے کہ روحانی تمام جو طاقتیں ہیں، روحانی قوتیں ہیں، وہ سب پامال ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کے لیے کوئی کہنے سننے والا نہیں۔ مسجد سے اگر کوئی امام اس پر کوئی بیان دے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں چند ایسے لوگ ہوتے ہیں شرعی قسم کے کہ آپ نے ہمارے بچے ہی سب سے زیادہ بگڑے ہوئے، جو آپ نے ہمارے بچیوں کے بارے میں جو آپ نے بیان دے دیا، یہ بچیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے۔ یہ سارے بچیاں یا ہمارے بچیاں آج اللہ معاف فرمائے چور راستے سے ہماری جو بچیاں ہیں اس بے حیائی، بے پردگی کا اتنا بڑا شکار ہو رہی ہے جو بار بار ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ بہت سارے علماء کرام اس بات سے متفکر ہیں ہم کیا کریں، بلکہ مولانا سجاد نعمانی نے جذبات میں یہ بھی کہہ دیا کہ اپنے بچیوں کو جو ہے کالجوں میں مت بھیجیے، لیکن اس کے پیچھے اگر ان کے کہنے کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا کہ اپنے بچیوں کو ایسی تربیت کیجیے کہ اس پردے کو، اس کو اتنی اہمیت سے پکڑے، اس پردے کی افادیت کو سمجھے، اس کا مقصد سمجھے۔ اللہ معاف فرمائے، مجھے کہتے ہوئے موبائل پہ شرم آ رہا ہے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ اگر نہیں کہا جائے گا تو اس بات کو نظر انداز کرتے کرتے نہ جانے ہماری قوم کھوکھلی ہوتی چلی جائے گی۔ آج ہماری مسلم بچیاں، آج ہمیں اسلام، ان کی نگاہ میں اسلام کی جو افادیت ہے، اسلام کی حقانیت چھپ چکی ہے۔ وہ اسلام اور شریعت کو بجائے اہمیت کی نظر سے دیکھنے کے بجائے، اللہ معاف فرمائے، وہ عیب کی نظر سے دیکھ رہی ہیں، کفر و الحاد کی طرف جا رہی ہیں، اور اللہ معاف فرمائے اپنے اسلام کو چھوڑ کر غیر مذاہب کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں۔ اپنے شادی کے اعتبار سے بھی، اپنے زندگی کے اعتبار سے بھی بے راہ روی کی شکار ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اپنے بچیوں کو مکاتب کی طرف متوجہ نہیں کرتے۔ شریعت محمدی کو سمجھانا یہ ہمارا سب سے پہلا فریضہ ہے۔ کیرل ہمارے ہندوستان کا ایک اسٹیٹ ہے، وہاں بہت سارے لوگ جب گئے تو وہاں دیکھا کہ وہاں کا جو ایک ماحول ہے، پردے کا ماحول، گاڑی کے اندر، آپ آٹو کے اندر دیکھیں گے پردے کا ماحول، رکشے کے اندر پردے کا ماحول، اسکول کے اندر پردے کا ماحول،
یعنی پہلے بچیوں کو شریعت محمدی کے تمام اصول و ضوابط سے بچیوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، پھر ان کو عصری تعلیم دی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے کے اندر عصری تعلیم دینے کے لیے منع کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو بیکار کی باتیں پھیلائی جاتی ہے، بلکہ دین کے اندر یہ ہے کہ دینی تعلیم کے ہمارا بچہ جو ہے دینی اسٹیج پر بھی اجنبی نہ ہو، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہمارا بچہ عصری ٹیکنالوجی میں بھی سب سے آگے ہو۔ اس کے طرف تو ہمارا اسلام شروع سے ریسرچ جتنا اسلام کے اندر ہے تحقیق اتنا کسی بھی مذاہب میں نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتا دو، دنیا کے اندر جو بڑی بڑی تحقیق ہوئی ہے سب مسلمانوں نے کیا ہے۔ آج ہمارے ملک میں بھی APJ عبدالکلام نام کر کے جس شخصیت کو جانا جاتا ہے وہ کون تھے؟ وہ بھی مسلمان تھے، جنہوں نے اتنی بڑی تحقیق کی، ریسرچ کی اور اس ہندوستان کے نام کو پورے دنیا میں روشن کیا۔ تو ہمارے بچے بھی الحمدللہ اگر ہم نے اپنے بچوں کا دینی تربیت کیا، ان کی عصری تعلیم دینی تعلیم کا جو وقت ہے اس کو ضائع نہ کیا۔ میں اپنی جو ہے ایک کارگزاری سناتا ہوں، ہمارے اطراف میں بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں، میں ان کے یہاں جاتا ہوں کہ اپنے بچیوں کو جو ہے دینی تعلیم کے مکاتب میں بھیجیں، کتابی وقت ہے، جب بڑی ہو جائے گی تب ہم اس کو دینی تعلیم کی طرف متوجہ کریں گے۔ جی نہیں، دین کا جو بات ہے وہ بنیادی بات بچپن سے ہی اس کے ذہن میں اگر ڈال دیا ہم نے تو وہ بچپن کی جو بات ہے وہ ایک خالی تختی کی طرح اس کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے اور پھر وہ بچپن تک چلتا رہتا ہے۔ اور اگر آج آپ نے نہیں ڈالا تو پھر وہ بے روی، بے حیائی، بے پردگی اور پھر جو ہے محرم نامحرم کا فرق یہ سمجھنا اور سمجھانا مشکل، پوری زندگی وہ محرم نامحرم کو نہیں سمجھ سکتی ہے۔ اس لیے ابھی وقت ہے ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ کبھی کبھی بولنے میں سختی کا الفاظ استعمال ہوتا ہے، اس سے ناراضگی کی ضرورت نہیں ہے، یہ یہاں پر ضرورت ہے اس بات کی۔ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو بے تکلفی غیر محرم سے ملنے میں ان کو جو ہے چوٹ نہ پہنچے اور بے راہ روی میں ان کو دکھ نہ ہو، بے پردگی میں دکھ نہ ہو، تو بڑے افسوس کا مقام ہے۔ اور یہ جو ماحول ہے، یہ جو حالات ہیں، یہ دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام وقت حاضر کے قرآن سے اور حدیث سے، اور جو لوگ قرآن حدیث کے صحیح جانکار ہیں ان سے جڑ کر کے اپنے زندگی کو پوچھ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے گھر کے اندر پردے کے اوپر اہم فوکس کریں گے اور اپنے رشتہ داروں میں بھی اس بات کو چلانے کی کوشش کریں گے۔ جو رشتہ دار آپ کے تابع ہیں، جو رشتہ دار آپ سے بے تکلف ہے، جس کو دین کی بات ہم کہیں گے تو وہ ناراض، ان کے دلوں میں عظمت ہے، اہمیت ہے، تھوڑی سی بات ہماری کہنے سے وہ مان لیں گے ہماری بات کو، تو کوئی کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی دین کی بات کہنے کی، سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔